بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آن لائن ایڈوانس عربی کورس میں تمام شرکاء کو خوش آمدید. یہ پہلا تعارفی کلاس ہے جس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ اس کورس کو کیسے مرتب کیا گیا ہے، اس کورس میں آپ کیا پڑھیں گے، کچھ بنیادی باتیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. سب سے پہلے نمبر پر اگر ہم بات کریں عربی کی اہمیت اور فضیلت اور ضرورت کے بارے میں. عربی کی فضیلت بالکل واضح ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے. عربی زبان کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری کلام اور پیغام کے لیے جس زبان کا انتخاب کیا وہ عربی، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زبان میں مبعوث فرمایا وہ عربی ہے، اور جنت کے اندر تمام دنیا کے جتنے انبیاء جتنے لوگ گزرے ہیں ان سب کی جو زبان ہوگی وہ جنت کے اندر عربی زبان ہوگی. لہٰذا عربی زبان یہ ہماری مادری زبان ہے. سب مسلمانوں اور سب عالم اسلام اور سب لوگوں کا جو مادری زبان ہے وہ عربی ہے، اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد حضرت آدم اور بی بی حوا کی جو زبان ہے جنت کے اندر وہ تھے، جنت والوں کا زبان عربی ہے. لہذا یہ ہماری مادری زبان ہے، اس کا سیکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے تعلموا العربیۃ فإنها من دینکم. عربی زبان سیکھا کرو، سیکھ لو، فإنها من دینکم، کیونکہ یہ دین کا حصہ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. دیکھو عربی زبان کے بغیر آپ قرآن، احادیث مبارکہ اور جتنے علوم ہے وہ آپ نہیں سیکھ سکتے، اور اس کا سیکھنا عربی زبان پر جو ہے منحصر ہے. لہذا جو چیز واجب کو سمجھنے کے لیے قرآن کا سمجھنا تو واجب ہے، تو جو چیز اس واجب کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے تو اس کا سیکھنا بھی واجب اور فرض ہو جاتا ہے. عربی زبان قرآن و حدیث کو سمجھنے کا ذریعہ ہے. براہ راست قرآن مجید کو سمجھنا، اسلامی علوم، ثقافت اور تاریخ سے وابستگی. اگر آپ اسلامی ثقافت اور تاریخ سے وابستگی چاہتے ہیں اس کے لیے عربی زبان کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے. عربی زبان جو ہے عالم اسلام کے آپس میں رابطے اور وحدت کا ذریعہ ہے. یاد رکھنا کسی بھی زبان پر امت متفق نہیں ہو سکتی، ایک قوم متفق نہیں ہو سکتی. پاکستان کے اندر اگر ہم کوئی ایک زبان خاص کریں کہ چلو اس زبان پہ سارے آ جائیں، نہیں ہو سکتا. تو پورے عالم اسلام اگر ایک زبان پر متفق ہو سکتی ہیں وہ عربی زبان ہے، کیونکہ ہمارے اسلام، ہمارے قرآن، ہمارے پیغمبر پاک کی زبان ہے. اخلاق کی بہتری، فکر و نظر کی تیزی اور مروت و وقار کا ذریعہ ہے. دیکھو عربی زبان کے سیکھنے سے انسان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، نظر و فکر کے اندر تیزی آ جاتی ہیں. جس بندے کو عربی زبان پر گرفت آ جائیں اس پر علوم کھلتے ہیں، اس قرآن و احادیث کی باریکیاں وہ سمجھ لیتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ مروت اور وقار کا ذریعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ہے تعلم العربیۃ فإنها تزید فی المروءۃ. یہ انسان کی مروءت اور وقار کو بڑھا دیتا ہے، لہذا عربی زبان سیکھ لیا کرو. عربی زبان سیکھنے کے 4 طریقے ہیں. عربی زبان صرف نہیں، کوئی بھی زبان جب آپ سیکھنا چاہے تو 4 طریقے ہیں.
4 طریقوں سے آپ زبان سیکھ سکتے ہیں۔ سننا، اس کو عربی میں الاستماع، استمع یستمع استماع، سننا یہ ایک فطری طریقہ ہے اور یہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے کسی زبان کی سیکھنے کے لیے۔ چھوٹا بچہ جو دنیا کے اندر آتا ہے وہ نہ پڑھتا ہے، نہ لکھتا ہے، نہ بولتا ہے، وہ صرف سنتا ہے، اور وہ سننے اور ماحول سے ایک زبان سیکھ لیتا ہے۔ جو لوگ سعودی عرب چلے جائیں یا مغربی ممالک میں چلے جائے تو وہاں پہ وہ انگلش اور عربی ماحول میں رہ کر کے سیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک طریقہ ہے سننا، دوسرا طریقہ ہے بولنا، پریکٹس، یعنی بولنا، التحدث، التکلم، بول کر بھی آدمی ایک زبان سیکھ سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے پڑھنا، القراءہ، اگر آپ کسی زبان کو پڑھتے ہیں اس کا سیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لکھنا، المطالعہ، لکھنا، الکتابہ، الاستماع، التحدث، القراءہ، الکتابہ۔ اگر آپ کسی زبان کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو یہ 4 طریقے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، یہ بہت اہم اور بنیادی عناصر ہے۔ اب آتے ہیں کہ موجودہ عربی دورے میں کون کون سے طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ دیکھو، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس دورے کے اندر 4 چیزیں بیک وقت موجود ہو۔ حوارات اور گفتگو، مثال کے طور پر آپس میں 2 بندوں کے جو گفتگو ہوتی ہے مختلف موضوعات کے متعلق، وہ اس کورس میں ہم آپ کو سکھائیں گے۔ روزمرہ استعمال ہونے والے جملے اور بہترین تعبیرات، آپس میں جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں جملے اور تعبیرات کی ضرورت ہوتی ہیں، وہ اس کورس کے اندر ہے۔ ذخیرہ الفاظ اور ویکیبلری، مختلف اور اہم موضوعات کے متعلق۔ دیکھو، جس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو اس موضوع کے جتنے مفردات ہیں اور ویکیبلری ہیں، ہم نے کوشش کیا ہے کہ وہ ہم آپ کو مہیا کریں گے تاکہ آپ کے پاس الفاظ اور ذخیرہ الفاظ ہو۔ جب ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس موجود ہوگی تو اس صورت میں آپ کے لیے بات چیت کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ عربی انشاء اور خود کسی مضمون پر عربی مضمون لکھنے کی مشق، ایک چوتھی چیز اس کورس کے اندر جو ہم نے شامل کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بولنے کے ساتھ ساتھ عربی لکھنے کی مشق بھی ہوتی رہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پہلا حصہ ہمارا درس جو ہے 4 حصوں پہ مشتمل ہوگا۔ اس میں الحوارات، گفتگو، الجمل، بہترین تعبیرات، جملے، المفردات حول الموضوع، موضوع کے متعلق ویکیبلری، اور ایک مضمون آپ کو دیا جائے گا جو لکھا ہوا ہوگا، آپ نے اس جیسا مضمون خود بنا کر کے لکھنا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی مشق ہو جائے۔ لہذا ہم نے اس دورے میں کوشش کی ہے کہ آپ الکتابہ، لکھنے کی مشق بھی آپ کی ہو جائیں، القراءہ، پڑھنے کی مشق بھی آپ کی ہو جائیں، اور التحدث، حوارات، یہ بول چال کے لیے ہیں، بولنے کی مشق بھی ہو جائیں، اور استماع، جو چوتھی چیز ہے، ہم کوشش کرتے وقتاً فوقتاً کے گروپ کے اندر کچھ کارٹون وغیرہ یا کچھ اس طرح اسلامی ویڈیوز یا تقاریر بھیجی جائیں تاکہ استماع کی مشق بھی ہو، اس کو سن کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ کورس کا طریقہ، اس کورس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کورس کا طریقہ، یہ کورس واٹس ایپ کے ذریعے پرسنل پر سبق بھیجا جائے گا، براڈ کاسٹ لسٹ کے ذریعے۔ دیکھو، یہ کورس ہم نے واٹس ایپ پہ اس لیے رکھا ہے کہ ہر عالم دین، ہر طالب علم مصروف ہوتا ہے، ہر بندے کے اپنے مصروفیات ہیں، لہٰذا واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو سبق بھیجا جائے گا، پرسنل پر بھیجا جائے گا۔ آپ جس وقت فارغ ہو، 24 گھنٹے میں جو ٹائم آپ دے سکتے ہیں، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، آپ اس سبق کو سنیں، یاد کریں، اور اگلے سبق بھیجنے سے پہلے اس کو سنانے کی کوشش کریں۔ PDF فائل میں بھی آپ کو سبق سینڈ کیا جائے گا، پورے سبق، ایک سبق کے 4 حصے آپ کو PDF فائل میں بھی بھیجیں گے، اور وائس یا ویڈیو میں اس کی تشریح ہوگی، ویڈیو ہی کی شکل میں انشاءاللہ اس کی مکمل تشریح ہوگی 4 حصوں میں۔ مغرب کے بعد ہر روز گروپ میں سبق
بھیجا جائے گا، جس سے کسی وقت بار بار سننے اور سمجھنے کے بعد مشق حل کرنی ہوگی۔ مغرب کے بعد، مغرب سے لے کر عشاء تک پاکستانی ٹائم کے مطابق ہم یہ سبق بھیجتے ہیں، اور آپ کے لیے جس وقت سہولت ہو آپ اس کو سنیں، بار بار سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو لکھنے کی کوشش کریں، اور جو مشق ہوگی وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے بھیجنا ہے اور کیسے سنانا ہے۔ 5 دن سبق ہوگا، چھٹے دن پچھلے اسباق کی دہرائی اور کچھ مزید عربی اہم قواعد، جبکہ جمعے کو چھٹی ہوگی۔ دیکھو طریقہ ہمارا یہ ہے کہ 5 دن ہفتے میں اسباق ہوں گے، اسی ترتیب پہ حوار، جمل، مفردات اور نص، جبکہ چھٹے دن ہم کوشش کریں گے کہ پہلے 5 اسباق کی دہرائی کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم اور مفید چیزیں آپ کو پڑھائیں جو قواعد سے تعلق رکھتے ہیں، عربی کے لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح ایک درس اس کے متعلق ہوگا۔ جمعے کے دن ہماری چھٹی ہوگی، اور اسی کے ساتھ یہ ابتدائی جو تعارفی کلاس ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ میرا نام الشیخ السید ثناء اللہ المردانوی ہے۔ اپنی آراء کا ضرور اظہار کرے، ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کورس کیسے لگا۔ انشاءاللہ اگلے کلاس جو ہیں وہ بھی تعارفی کلاس ہوگا، اور اس میں ہم آپ کو تفصیلی کورس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کورس کی تفصیلات کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔